مزاحمتی تحریکوں کے فرنٹ لائن سولجر مزدور آج کس حال میں ہیں؟ مزاحمتی تحریکوں کو کچلنے والوں کو ہی تمغہ جمہوریت سے نوازا گیا، مزدوروں کے سوداگر کون بنے؟ مظہر عباس کا زبردست کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار مظہر عباس اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے روزی تو درکنار روزگار چھن جائے، موت کے بعد بھی اس کے جائز اور قانونی حقوق نہ ملے، اوقات کار تو دور کی بات حاکموں کے نزدیک کوئی اوقات ہی نہ ہو، اور ان ناانصافیوں کے خلاف مزاحمت کی دو آوازیں بھی نہ اٹھیں، وہ بیمار معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بیماری اب یہاں کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہاں ایک وقت تھا جب ایسی تحریکیں بھی چلتی تھیں اور توانا آوازیں بھی ہوتی تھیں۔ مرزا ابراہیم حبیب جالب، نثار عثمانی، منہاج برنا اور آسما جہانگیر جیسے لوگ مزاحمت کی علامت تھے۔ محض ان کا نام استعمال کرنا ہی کافی نہیں، ان جیسا کام کرنا اصل مشن ہے۔ دوستوں، آج یوم مئی کا دن مزاحمت کی علامت ہے، حقوق کے لیے جان کی بھی پرواہ نہ کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن۔ ایک وقت تھا جب خود ہمارے ملک میں مزدور تحریک بہت منظم بھی تھی اور مضبوط بھی، پھر حکمران طبقہ اور مالکان کی ملی بھگت سے مزدوروں کی کمر توڑ دی گئی، آمرانہ دور کی پابندیاں سویلین ادوار میں بھی برقرار رکھی گئی۔ دوسری طرف نام نہاد مزدور رہنما بھی مزدوروں کے سوداگر بن گئے، جس سے مزاحمتی تحریکوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ آج کے دن آپ کو حکمرانوں اور سیاستدانوں کے منافقت سے بھرے پیغامات پڑھنے اور سننے کو ملیں گے، مگر یہ یقین کر لیں کہ یہ مزدور دشمن ہیں۔ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اس مزدور اور کسان پر آج کیا گزر رہی ہے، جو کبھی اچھے دور کا خواب دیکھتا تھا، لڑتا تھا حقوق کے لیے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک مزدور کسی بھی سیاسی مزاحمتی تحریک کے فرنٹ لائن سولجر ہوا کرتے تھے۔ آج لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں اور مزید ہونے جا رہے ہیں۔ نام نہاد نجکاری کے نام پر جس مزدور کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، اسی پر سب سے پہلے تلوار چلتی ہے۔ یہ باتیں نہ جذباتی ہیں اور نہ ہی شاعرانہ، آپ کے سامنے بس چند حقائق بیان کر دیتا ہوں، شاید بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اس وقت سرکاری طور پر کم از کم تنخواہ حکومت نے 32,000 مقرر کی ہوئی ہے۔ اس وقت 85% سے زیادہ ملازمین کو یہ نہیں مل رہی۔ یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ خود سندھ کے محکمہ محنت کے ایک سینئر افسر نے اعتراف کرتے ہوئے بتائی۔ جی ایسا ہی ہے، میرا خود تعلق اس شعبے سے ہے جو کم سے کم اجرت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ وزارت بھی اب صوبوں کے پاس ہے۔ ایک وقت تھا جب کم از کم لیبر پالیسی آیا کرتی تھی، اس وقت لیبر کوڈ کا یہ حال ہے، جہاں مزدور مر جاتا ہے، حق نہیں ملتا۔ غلطی سے فیصلہ حق میں آ بھی جائے تو یا تو برسوں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا چکر کاٹے یا تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ مزدور تحریکیں دم توڑتی چلی گئیں، اور چونکہ مزدور طالب علم کسی بھی مزاحمتی تحریک کی جان ہوا کرتے تھے، ان پر پابندیوں کی وجہ سے یونین کلچر ہی ختم ہو گیا، لہٰذا مزاحمت مفاہمت میں بدل گئی اور حقوق مانگنے والوں نے سودے بازی شروع کر دی۔ مگر شاید نظریاتی طور پر اتنا مضبوط نہ ہونے کے باوجود بنا لیڈر نئی نسل نے دنیا بھر میں مزاحمت کو ایک نئی سمت دی ہے۔ آج کا نوجوان اپنے فیصلے خود کر رہا ہے۔ جو آوازیں آج سے 50 سال پہلے لاطینی امریکہ کے ممالک میں بائیں بازو کی تحریکوں میں نظر آتی تھی، وہ کبھی مصر میں عرب اسپرنگ کے مظالم کے خلاف کولمبیا یونیورسٹی سے 100 کے قریب طلباء نے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائی تو اسے جبر سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ ظلم و جبر وقتی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر رات کے بعد نئی صبح کو طلوع ہونا ہی ہوتا ہے۔ آج ان آوازوں کے ساتھ 60 کے قریب جامعات کے 5 لاکھ طلباء و طالبات جڑ گئے ہیں۔ ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، بس وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلم و بربریت ختم ہو۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ جو کچھ چند دن پہلے لاہور میں ہوا وہ انتہائی افسوسناک اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ واقعہ آسما جہانگیر کانفرنس میں ہوا۔ اس وقت جرمنی غزہ کے مسئلے پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ جرمن سفیر کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ معذرت کے ساتھ شٹ اپ کال نوجوانوں کو نہیں، سفیر کو ملنی چاہیے تھی۔ ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ نوجوانوں کو باہر نکالنے کا۔ میں نے پہلے بھی کہا، نہ کہ محض آسما جہانگیر یا نثار عثمانی کا نام استعمال کرنے اور ان جیسے ہونے میں فرق ہے۔ اس واقعے نے برسوں پہلے فیض میلہ کے ایک واقعے کی یاد تازہ کر دی۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، وہ ضیاء جس کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے بھی رنگے ہوئے تھے۔ اس وقت ظلم کی علامت اور اس کے درباری صرف سیاستدان نہیں بلکہ اہل قلم بھی تھے۔ ضیاء نے اہل قلم کانفرنس کے نام پر دانشوروں، شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کا ایک دربار سجایا۔ ان میں سے ایک نامور شاعر نے اس میں شرکت کی اور پھر وہ فیض میلہ میں بھی پہنچ گئے۔ یہ ہمارے جوانی کا دور تھا۔ فیض کے کلام ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اقبال بانو کی آواز پر وہ حال میں نعرہ زن تھے۔ معاشرے میں ایسے لوگ کیسے قابل برداشت تھے جو کبھی ضیاء کے قصیدے پڑھیں تو کبھی فیض کو یاد کرنے پہنچ جائیں۔ ہم نوجوانوں نے، جن میں ہمارے ساتھی احمد شاہ، وسعت اللہ خان، جاوید صبا، عقیل عباس جعفری، احمد
जावेद, गुलाम कादरी और कई दूसरे शामिल थे। उन्होंने निशिस्त नाम से तंजीम बनाई हुई थी। हमने उन मौसूफ को नहीं पढ़ने दिया। हमसे कहा गया आप लोग खामोश रहें या चले जाएं। हमारा जवाब था हम नहीं, ये जाएंगे। फैज किसी की जाती मिल्कियत नहीं। जिया की आमरीत खत्म हुई तो उम्मीद थी एक बेहतर दौर की, मगर उसके अदवार के तमाम एंटी अवाम कवानीन बरकरार रखे गए, बशमूल तलबा यूनियन पर पाबंदी, मजदूर दुश्मन इक़दामात, अफगान पॉलिसी, यहाँ तक के तमग़े जमहूरियत भी उनको मिला जिन्होंने मुज़ाहमती तहरीकों को कुचला। अब तो हाल ये है कि तहरीक शुरू नहीं हुई और नजरें गेट नंबर 4 पर हैं, इस इंतजार में कि कब दावत आए और कब हाजिरी लगे। कुर्बानी तो अब भी सियासी कारकुन दे रहा है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, मगर ऐसा लगता है कि सारी जदोजहद या तो इख्तदार बचाने की हो रही है या इख्तदार में आने की। मजदूर के माथे पर तो आज भी मेहनत का पसीना है, मगर आज भी रोजी के बदले बेरोजगारी मिलती है। इस क़यादत खेज महंगाई के दौर में ना मुज़ाहमती अदब सामने आ रहा है, ना कोई मजदूर दोस्त तहरीक। 1917 के रूस के इनकलाब के नतीजे में और कुछ नहीं तो कम अज कम दुनिया भर में मजदूर के औकाते कार तो 8 घंटे तय हुए। कम अज कम उजरत और पेंशन। अमेरिका और यूरोप खौफजदा था बाएं बाजू की तहरीकों से, तो उसने एक तरफ मजदूरों के हुकूक को तस्लीम किया तो दूसरी तरफ दुनिया में न सिर्फ आमिरों की बल्कि मुज़ाहमती तहरीकों को जबर से दबाने की हिमायत की। जिन ममालिक ने ऐसा किया उन्हें अरबों डॉलर इमदाद मिली और दिफाई तौर पर मजबूत किया गया। हमने भी अमरीकी गुलामी मई 1954 में कबूल की और वो सब इक़दामात किए जिनसे मुज़ाहमत खत्म हो जाए। इसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। सिविलियन हुक्मरानों से लेकर आला अदलिया के ऐवानों तक कल के नौजवानों ने मुज़ाहमत की थी। क्या आज का नौजवान अपने हुकूक के लिए मुज़ाहमत कर पाएगा?